السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان ڈین. شکارپور سمیت سندھ اور ملک بھر میں حالیہ بارشوں نے جو تباہی مچا کے رکھی ہے، انسانیت لرز گئی ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ در بدر ہیں. اسی صورتحال میں پہلی مرتبہ ڈپٹی کمشنر شکارپور ابرار جعفر سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. عوامی سطح پر بہت سارے سوالات ہیں، خدشات ہیں. سرکار اپنا کام بھی کر رہی ہے. آیا کام میں سستی ہے، کوتاہیاں یا کمزوری ہے، یا کمیونیکیشن میں گیپ ہے، یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا کچھ لوگ افواہیں پھیلانے میں مصروف ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قسم کے سوالات ہم ڈپٹی کمشنر شکارپور ابرار جعفر صاحب سے کریں گے کہ اب تک ان کی ٹیم نے کیا پلان بنایا، کیا کام کیا ہے، کیا خدمات سر انجام دینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی ان سے پوچھیں گے سندھو دریا کے حوالے سے جو خطرات لاحق ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، شکارپور تھریٹ میں ہے یا تھریٹ میں نہیں ہے. جی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ اور خاص طور پہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ آئے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کی آواز بھی آپ عوام تک پہنچانے جا رہے ہیں. پہلے صرف اور صرف آپ وہاں کی آواز ہم تک پہنچا رہے تھے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا اور ہمارے آفس کی آواز جو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. بلا شبہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے ہمارا ملک، ہمارا صوبہ اور ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ گزرا ہے. اور یہ آزمائش کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دی ہے لوگوں کی، کہ ہم کیسے لوگوں کو اس سے نکال سکتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کو، اور کیسے ان کی ہم خدمت کر سکتے ہیں. ہمارے ضلع شکارپور میں تقریباً آپ کو جیسے پتہ ہے 500 mm کے برابر بارش ہوئی، اور بڑا شدید ایک سپیل تھا جس کی لپیٹ میں ہمارا شہری علاقہ اور دیہی علاقہ سارے کے سارے آ چکے تھے. لگ بھگ جو ڈائریکٹ متاثرین ہیں ان کی تعداد ضلع بھر میں 3 لاکھ سے زیادہ ہے. جو ہمارے ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، جو صرف اور صرف ہمارے 225 کیمپس میں لوگ رہ رہے تھے، وہ تقریباً 39,000 لوگ ہمارے ریلیف کیمپس کے اندر شفٹ تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے گاؤں دیہاتوں سے نکل کے مین روڈ اور رستوں کے اوپر موجود تھے، ان کی تعداد تو بے شمار تھی. سب سے پہلا جو چیلنج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے تھا وہ تھا شہر کو ڈی واٹر کرنا، اور جو دیہی علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کی ریسکیو کی ایکٹیویٹی کرنا. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان لوگوں نے دن رات کام کر کے اس میں بلا شبہ ہمارے جو لوکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جیسے کہ MNA صاحب ہیں ہمارے، جو فیڈرل منسٹر ہیں، اور ساتھ میں پروونشل منسٹر ہیں وہ، اور جو ہماری کیبنٹ کے ممبران ہیں، اور جو سندھ گورنمنٹ کے جو ہمارے افسران ہیں، سینئر افسران، ان سب کی ڈائریکٹ انوالومنٹ رہی ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے امیجیٹ ریلیف دیا جا سکے. تو ان سب کی کوششوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا کمپیریزن کریں ہمارے نیبرنگ ڈسٹرکٹ کے ساتھ، اگر آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں، آپ قمر شہداد کوٹ کو دیکھ لیں، آپ سکھر کو دیکھیں، اگر آپ جیکب آباد کو دیکھیں، ان سب میں سے اگر کسی نے آؤٹ پرفارم کیا ہے یا جہاں پہ ریلیف سب سے پہلے لوگوں کو ملا ہے وہ ضلع شکارپور تھا. جو ہمارے شہری علاقے ہیں ان سے سب سے پہلے ڈی واٹرنگ ایکٹیویٹیز کر دی گئی. شہر ہمارا روٹین کی لائف چل رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز اپنی روٹین پہ آ گئی. آپ جتنے بھی ہمارے ٹاؤن کمیٹی کے جو ایریاز ہیں وہ آپ دیکھیں گے، سب کے سب آپ کو صاف ستھرے ملیں گے. جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ اب تک مسائل ہیں، لوگوں کے کافی سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لیے دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جو لوگ ہم ریسکیو کر چکے ہیں دیہی علاقوں سے، اور ہم نے اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر ان کو ہم نے کیمپ کیا، ان کو روزانہ بنیاد کے اوپر کھانا فراہم کرنا. تو ضلعی انتظامیہ نے اس میں بغیر کسی لمیٹیشن کو رکھے ہر شخص تک، ہر کیمپ تک کوشش کی کہ کھانا پہنچایا جائے. ایسے بھی ہمارے پاس دن آئے جن میں ہم تقریباً 30 سے 40 ہزار اور 50 ہزار لوگوں تک کھانا پہنچاتے رہے. وہ بندہ اگر ڈھکن میں تھا اس کو بھی کھانا ملا، جو اگر مدیجی میں تھا اس کو کھانا ملا، جو وہ چک میں تھا اس کو کھانا ملا، وہ محمد باغ میں تھا وہاں اس کو کھانا ملا، رحیم آباد والے کو کھانا ملا، سلطان کوٹ والے کو کھانا ملا، جاگن والے کو کھانا ملا، شہر والے کو کھانا ملا. ہم نے اس کے اندر کوئی بھی تفریق نہیں رکھی، ہم نے ہر شخص تک پہنچنے کی کوشش کی. آپ کو ضلع بھر سے کہیں سے یہ شکایت نہیں ملے گی کہ ضلع انتظامیہ کا کھانا نہیں پہنچا. یہ شکایت کہیں کہیں آ سکتی ہے، 50 ہزار لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، کسی کو لیٹ مل سکتی ہے.
میں بھی 50,000 میں 2,000 کھانا جو ہے وہ مس مینیج ہو جاتا ہوگا، میں بھی 50,000 کھانے میں 3 تھیلیاں 4 تھیلیوں میں یا 5 پیکٹس کے اندر کھانا جو ہے اس میں کوالٹی کی کمپلین آ جاتی ہوگی، لیکن آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا، آپ بھلے جس بھی مکتبے کا شخص ہوگا آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا کھانا ضرور مل رہا ہے۔ ہم نے اولین کوشش تھی کہ لوگوں کو کھانا دیا جا سکے۔ ڈی واٹرنگ ایکٹیویٹی ہم نے ٹاپ پریورٹی رکھی، ہم نے کر دی۔ ہم نے کھانا فراہم کرنے کی ایکٹیویٹی ٹاپ پریورٹی رکھی، ہم نے کر دی۔ جو نیکسٹ سب سے بڑی ڈیمانڈ جو تھی ہمارے ڈسٹرکٹ کی، وہ تھی ترپالوں کی اور ہمارے پاس ٹینٹوں کی۔ اب ٹینٹ اور ترپال کی جو سپلائیز جو تھی، آپ کو پتہ ہے کہ سپلائی چین جو ہے، چونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ضلع میں بناؤں اور میں اگلے دن لوگوں کو دینا شروع کر دوں، اس کی سپلائی جو ہے وہ ہمیں ہونی تھی مارکیٹ سے۔ مارکیٹ کی سپلائی بڑی لیمیٹڈ تھی، ہم تک پہنچ نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ والا ریلیف ٹائم پہ فراہم نہیں کر سکے۔ یہ صرف ڈسٹرکٹ شکارپور کی میں بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کے تمام اضلاع اگر ایک پریشانی سے درپیش اگر وہ ہوئیں، وہ ٹینٹ اور جو تارپولین شیٹ ہے یا ترپال ہے اس کی سپلائیز کی، اگر وہ بھی بر وقت مل جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کی کمپلین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شکارپور کے اگینسٹ ہوتی۔ تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بھی ہمارے پاس فنڈز دیے ہیں وہ ہم نے لوگوں کی امانت سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا ایک ایک پائی جو ہے وہ ہم بنا کے ہم لوگوں تک اس کو فراہم کریں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کے اندر کوئی بھی ضلع ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے فنڈ سے 60,000 راشن بیگ، 60,000، یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سندھ میں کسی بھی ضلع کے اندر جائیں، آپ چیک کرا لیں، 60,000 راشن بیگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسی نے بھی نہیں پرچیز کیا۔ دوسرے نمبر پہ خیرپور ہے جس نے 40,000 پرچیز کیا۔ ہم نے اس کو پرائرٹی رکھی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے، شکارپور کے لوگوں تک پہنچنا ہے، ریلیف دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 60,000 راشن بیگ جو ہیں وہ ہم یوٹیلیٹی سٹور سے پرچیز کر رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کی سپلائی کا ایشو ہے، لیکن ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ سرکار کا فنڈ جو ہے وہ سرکار کے ادارے میں چلا جائے، اور ادھر سے ہم پرچیز کر رہے ہیں۔ روزانہ کے بیسس کے اوپر جو ہے 5,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ لوگوں کو ہم راشن بیگ دے رہے ہیں۔ آج جیسے کہ ہم نے تقریباً 4,500 لوگوں کو ہم نے راشن بیگ فراہم کیا ہے، اور یہ ایکٹیویٹیز ہماری چل رہی ہیں، اگلے 10-12 دن تک ہماری چلتی رہیں گی۔ اس راشن بیگ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں، ان کمیٹی کو ہم نے امین بنایا کہ ہم جو 500 بیگ آپ کو یو سی لیول کے اوپر دے رہے ہیں یا 400 بیگ ہم آپ کو وارڈ کے لیول کے اوپر دے رہے ہیں، تو یہ ایک امانت ہے، یہ آپ اپنے امانت جو ہے متاثرین میں جو مستحق لوگ ہیں ان تک آپ نے اس کو پہنچانا ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی ہماری ڈسٹرکٹ شکارپور کے ایڈمنسٹریشن کی چل رہی ہے۔ ساتھ ساتھ میں جو ڈی واٹرنگ ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ ایریاز ہمارے ایسے ہیں جس میں بلا شبہ وقت لگے گا پانی کو نکلنے میں، کیونکہ کچھ ہمارے ایسے سٹرکچرز ہیں جو پانی کو ریٹین کر کے بیٹھے ہیں، اور کچھ ہماری ریٹینشن جو ہے وہ ہماری مجبوری بھی ہے۔ وہ مجبوری اس لیے کیونکہ جو ہمارے نیچے والے اضلاع ہیں، کمبر شادات کوٹ، لاڑکانہ، دادو، وہاں پہ پانی کا اتنا پریشر ہے کہ وہاں پہ تباہ کاریاں ہو چکی ہیں۔ اگر ہمارے ضلع کا بھی پانی ہم ایک دم سے ان کی طرف اگر بھیج دیں تو ہم اپنا گھر بچانے کے چکر میں 10 اور گھر جو ہیں وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ریٹینشن پالیسی بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے پمپنگ سٹیشن بھی سارے کے سارے چل رہے ہیں، ہمارے ایریگیشن نیٹ ورک بھی بڑا درست ہے، چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہماری چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ ہم نے ڈی ایچ او اور پی پی ایچ آئی کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں مثال دوں کہ اب تک ہم نے تقریباً 14,000 جو ہیں وہ مختلف متاثرین کو یہ وہ ٹریٹمنٹ کیے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو ہے اسکن ڈیزیزز کے پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں، ڈائریا کے آ رہے ہیں ہمارے پاس، ملیریا کے آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے پاس۔ فارچونیٹلی جو ڈاگ بائٹ یا اسنیک بائٹ کا اب تک ایک بھی ہمارے پاس کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا شکارپور کے اندر۔ تو یہ ایفرٹس ہیں۔ ضلع انتظامیہ اس حد تک کمیٹڈ تھی کہ ہم نے جو پلان چاک آؤٹ کیا تھا شروع میں، کہ ہم نے کہا کہ جانوروں کا جو کھانا ہے وہ تک ضلع انتظامیہ پرووائڈ کرے گی، اس کے فوڈر تک ہم پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ وسائل ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں، اگر وسائل ہوتے تو اس میں بھی ہم پہنچتے۔ بلا شبہ لوگوں کی شکایات ہوں گی کہ آپ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا۔ اصل میں آپ یقین کریں، جب سے یہ سیلابی صورتحال ہوئی ہے، ایسے بھی دن آئے میں صرف 2 گھنٹے سویا ہوں، ایسے بھی دن آئے میں صرف 3 گھنٹے سویا ہوں۔ فیلڈ میں مسئلے مسائل، ایک کا ایشو ادھر سے ریزالو کرو، سپلائی چین کرو، اسلام آباد کرو، یہ چیز کم ہو گئی،
اس چیز کو انشور کریں. مشینیں نہیں آ رہی, تارپولین شیٹ نہیں پہنچ رہی, لوگوں کی کال, کوئی ڈوب رہا ہے وہاں کشتیاں بھجوا رہے ہیں, خود ہم وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, میڈیکل ٹیم پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو سارا دن یہ ایک ایڈمنسٹریشن کے بغیر جو ہے یہ ناممکن تھا. اس پورے کرائسس کے اندر آپ اگر شکارپور سٹی کو نکال کے اگر دیکھیں, اس پورے کرائسس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ضلع انتظامیہ کے علاوہ کسی ڈپارٹمنٹ نے کام کیا. فون پہ ضلع انتظامیہ موجود, فیلڈ پہ ضلع انتظامیہ موجود, سوشل میڈیا کی بیشنگ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے اوپر, جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ضلع انتظامیہ کے وہ تھا کہ ضلع انتظامیہ کر کے دے, ضلع انتظامیہ کر کے دے. ہماری رسپانسبلٹی بنتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر جب یہ رکھا ہے, یہ ذمہ داری دی ہے, یہ کرسی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو انصاف کرنا بھی ہمارا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے لوگوں کو ہم ریلیف دیں. اگر ڈپٹی کمشنر وہاں موجود بھی نہیں تھا لیکن لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا, ہمارے کہنے سے مل رہا تھا, ہمارے پہنچنے سے مل رہا تھا. میرا تپے دار بھی جا رہا ہے وہ ریلیف دے رہا ہے, میرا یو سی سیکریٹری بھی جا رہا ہے وہاں پہ ریلیف دے رہا ہے. ایسے بھی ہوتا رہا ہے کہ نہ تپے دار گیا نہ وہ گیا, کوئی اچھا سوشل بندہ مجھے ملا ہے, اس کو میں نے ریلیف دیا اور اس کو میں نے پہنچایا کہ اس بندے تک پہنچا کے دیتے. لازمی نہیں ہے, یہاں پہ میرے ادارے تھے. ایکسین میں نے پبلک ہیلتھ کا سٹی شکارپور کے اندر چھوڑا ہوا تھا. یہاں پہ میرا ایکسین سیپکو جو ہے وہ سٹی شکارپور کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا. ہم نے یہاں پہ ایکسین جو او اینڈ ایم تھا وہ ہم نے صرف شکارپور کے لیے رکھا ہوا تھا. اس سے ہم روزانہ ہر منٹ کی ہم بریفنگ لے رہے تھے. ہمارے پاس میونسپل کمیٹی کے جو افسران ہیں, گریڈ 18 کا 17 کے لوگ ہیں, وہ ہمارے پاس میونسپل کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. ہر پمپنگ سٹیشن کے اوپر ہم نے ٹیم بٹھائی ہوئی تھی کہ وہ پمپنگ سٹیشن ہمارے مسلسل چلتے رہے. لیکن چونکہ بارش اتنی زیادہ تھی, پانی کا اتنا زیادہ انفلو تھا کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم تھا وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا. تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگا. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں دوسرے ڈسٹرکٹس کے ساتھ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارا ڈسٹرکٹ نے بہت اچھا جو ہے وہ پرفارم کیا. اس میں لوگوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا. صبر اور تحمل کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی جو ہے ہماری سر انجام پہنچی ہے. ایک امپورٹنٹ سوال آخر میں ضرور کروں گا آپ سے, لیکن اعداد و شمار کیا ہیں جو ڈیتھ ہوئی ہیں, یہ اس حوالے سے تھوڑا. جی یہ اچھی بات ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً 78 لوگوں کی رپورٹس ہوئی جو بارش کی وجہ سے ڈسٹرکٹ شکارپور کے اندر 78 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, جس میں شکارپور تعلقے کے 22, خانپور کے 10, گڑھی یاسین کے 33 اور لکھی غلام شاہ کے جو ہیں وہ 13 لوگوں کی ڈیتھ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی تھی ہمیں. اس کے علاوہ جو ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں وہ تقریباً 124 میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہیں وہ آج ہم لگا چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ریلیف کیمپس ہیں وہ تقریباً 248 ہیں, جس کے اندر 47,336 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور جس میں 5,760 فیملیز جو ہیں وہ ہم نے رکھی ہوئی تھیں. جو انیشل ہماری اسسمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہاؤسز ڈیمیج ہوئے ہیں وہ تعلقہ شکارپور کے اندر 14,550 ہیں, خانپور تعلقے کے اندر 5,475 ہیں, اور جو ہمارے گڑھی یاسین تعلقہ ہے اس میں 12,846 ہیں, اور جو لکھی غلام شاہ تعلقہ ہے اس کے اندر 2,066 جو ہیں وہ ہمارے پاس رپورٹ ہوئے. اور ٹوٹل جو ہمارے ضلع بھر کے اندر تقریباً 35,000 گھر جو ہیں وہ پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ہیں, جو ہماری انیشل اسسمنٹ ہے. اس کے بعد ڈیٹیل اسسمنٹ لوگوں کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے بعد ہم ایک ڈیٹیل اسسمنٹ بھی کریں گے, جس کے اندر ہر فرد, ہر دے اور ہر طبقے کے لحاظ سے ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہوگا جو ہم پھر حکومت کو بھیجیں گے سفارش کے لیے, تاکہ ان کی مالی امداد کی جا سکے تاکہ یہ اپنا گھر جو ہے وہ دوبارہ بنا سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس راشن ڈسٹریبیوشن کی ہے وہ تقریباً میں نے جیسے بتایا کہ 60,000 جو ہے وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس کے لیے یو سی کا پیکیج ہم نے رکھا ہے, وارڈ کا ہم نے پیکیج رکھا ہے, ہم نے ڈس ایبل لوگوں کا رکھا ہے کہ وہ نہ رہ جائیں, ہم نے مائنورٹیز کا الگ سے پیکیج رکھا ہے کہ وہ مائنورٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ نہ محسوس کریں, ان جو متاثرین ہیں ان تک ہم پہنچیں. جو ڈیسیز لوگ جن کے گھر میں اموات ہوئی ہیں ان کے جو لوائقین ہیں ان کے لیے الگ پیکیج رکھا ہے, ہر فیملی تک ہم پہنچیں, ان کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں. جس کے اندر میں مثال دوں 60 کلو ہم نے آٹا ان کو دیا ہے, اور راشن ہم نے دیا ہے تقریباً 3 پیکٹس جو ہیں بڑے بڑے, وہ راشن ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. تو ضلع انتظامیہ ایک درد رکھتی ہے جب ڈپٹی کمشنر کو ایک میسیج آتا ہے, ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خدا کے لیے آپ ہماری مدد کریں نا, تو وہ ہم بھی بچوں والے ہیں, ہم بھی فیملی والے ہیں, تو ہمیں ایک دکھ سے ہم گزرتے ہیں. ہمارے لیے یہ آسان نہیں ہے, ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اس جذبات کو رکھتے ہوئے ہر شخص تک پہنچنا میری ذمہ داری ہے. ابھی بھی کہیں پہ کرائے ہوتی ہے تو مجھ تک آتی ہے,
وہ میڈیا پہ رپورٹ آتی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس آئے گی، وہ کسی اور چینل سے آتی ہے، میرے تک آتی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں 3 بجے بھی ان کی کال سنوں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ تو میں آپ کے توسط سے پورے لوگوں کو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، ٹھیک ہے، دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خدا کو حاضر ناظر جان کے، اس کے ہر چیز کو امین سمجھتے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی، ہماری ٹیم سے ہو جاتی ہوں گی، بہت سارے لوگ انگیج ہیں، سینکڑوں لوگوں سے ہم کام لے رہے ہیں، اگر میں سمجھ کہوں ہزاروں لوگوں سے لے رہا ہوں تب بھی میں غلط نہیں ہوں، ہزاروں لوگوں سے کام لے رہے ہیں، کہیں پہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں، ریلیف دیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں۔ لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا مشینری کا دیر پہنچنا، معاملات، اور ہم بھی گراؤنڈ میں جو دیکھ رہے تھے لوگوں کی شکایت بھی شاید آپ سے اس کی وجہ سے کیونکہ ضلعی انتظامی سربراہ ہے، پبلک ہیلتھ ہو، اریگیشن کے ڈپارٹمنٹس ہوں، ان کا جو کام تھا اصل اس چیلنج کو فیس کرنا، ان کا وہ کام نہیں ہو رہا تھا، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ فیلڈ میں ایسے سمجھا آپ ان کو کھینچ کے سندھی میں کہتے ہیں گیلے کم پہ آؤٹ، اس قسم کی سچویشن نہیں تھی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، کچھ ادارے جو ہیں وہ ایمرجنسی کے لیے یا اتنی بڑی آفت کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی روٹین ایکٹیویٹیز بھی بڑی بمشکل سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چند ڈپارٹمنٹس کے بھی مسائل ہیں، تو وہ روٹین ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ روٹین ایکٹیویٹی بھی بمشکل سروسز دے پاتے ہیں۔ تو اس ایمرجنسی میں جب اتنا پریشر ہوتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو مسائل اور زیادہ درپیش ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آؤٹ آف دی وے میں آپ کو ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ ایک ایک پمپنگ اسٹیشن کا میں بتا سکتا ہوں کہاں پہ کس ٹائم کیا مسئلہ ہوا اور اس کو کیسے ہم نے ریزالو کرایا۔ ضروری نہیں ہے کہ پانی کے اندر ڈپٹی کمشنر کھڑا ہو اور تار بنوا رہا ہو، ہماری وجہ سے، ہماری کوششوں کی وجہ سے وہ انشور ہوا ہے کہ وہ پمپ چلے، ٹائم پہ چلے، وہاں پہ بندہ موجود ہو اس کو چیک کرنے کے لیے، 1 ڈپارٹمنٹ 2 ڈپارٹمنٹ 3 ڈپارٹمنٹ میں نے رکھے ہوئے تھے، 3 میں نے سسٹم رکھے ہوئے تھے کہ بھئی اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ پمپنگ اسٹیشن ہمارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بغیر ناممکن نہیں تھا، ہر ڈپارٹمنٹ سے الگ الگ طریقے سے ایک یہ کام لینے کے لیے مجھے ہمارے سرکاری افسروں کے گھر پولیس موبائل بھجوا کے ان کو اٹھا کے لانا پڑا ہے۔ ایسے بھی ہمارے لوگ تھے جو دوسرے ضلع میں پڑے ہوئے تھے، ان کو موبائل بھجوا کے دوسرے ضلع کی ان کو میں نے اٹھا کے لانا پڑا ہے۔ یہ کام ایسے نہیں ہوا ہے کہ ہمیں پیار محبت سے کام لیا گیا ہے، یہ انتظامیہ نے اپنی اسٹک یوز کی ہے، اپنا انفلوئنس یوز کیا ہے، اس کے بعد جا کے یہ نکل کے آ گیا ہے۔ تو میں پھر یہ بات یہ کروں کہ بھئی یہ پوری آفت کے اندر ضلع انتظامیہ نے بڑی دیانت داری کے ساتھ کام کیا ہے اور انشاءاللہ کمیٹڈ ہے کہ ہم مزید شہر کی بہتری کے حوالے سے تھریٹ ہیں شکارپور کو، کیا خطرات ہیں؟ جی، جو آج کی رپورٹ ہے، جو ہمارا سندھ کا جو کچا ایریا ہے اس سے تقریباً 5,40,000 سے 5,50,000 کیوسک پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری رپورٹس ہیں گڈو بیراج کے جو چیف انجینئر اور سکھر بیراج کے جو چیف انجینئر ہیں ان کے مطابق جو یہ 6.5 لاکھ کیوسک تک اگر پانی ہو تو ہمارے جو بند جو ہیں وہ اس کو کمفرٹیبلی جو ہے وہ برداشت کر سکیں گے۔ بند کا میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے، تو کہیں کہیں پہ جو بھی ایشوز تھے وہ چیف انجینئر کو ساتھ لے جا کے ان کو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، وہ ان کے اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ایڈریس کر رہے ہیں وہ ایشوز۔ ساتھ ساتھ میں جو انخلا جو ہے وہاں سے لوگوں کا وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ 5 لاکھ کیوسک جو ہے وہ ہمارے کچے ایریا کے تقریباً 65,000 آبادی جو ہے ہماری کچے میں رہتی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو لو لائنگ ہیں وہ اپنا شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، جانوروں کے ساتھ وہ بند کے اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن جیسے یہ مزید بڑھتا جائے گا، ہم وارننگ کی شدت جو ہے وہ کچے کے ایریا میں وارننگ بھی ایشوز کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جو سکھر بیراج ہے اس کا ڈسچارج جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو کچے کا بیلٹ ہے، خاص طور پہ جہاں پہ یہ جو برکھن وغیرہ کا جو ایریا بنتا ہے، یہاں کے بندوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر آ سکتا ہے، اس کا جو افلوئنس جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا، پانی ریٹین ہوگا تو ایک ڈیم نما بنتا جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ والا ہمارا سینسٹیو پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم فوکس کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 لاکھ کیوسک تک جو ہے وہ ہمارے بندوں کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوگا۔ ویسی جو گریڈینٹ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کا وہ اپ ہے، پریشر جو ہے وہ زیادہ سکھر اور گھوٹکی والی سائڈ کے اوپر زیادہ ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے اس فلڈ کا، لیکن اس کے باوجود ہماری مکمل تیاریاں ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے رین ایمرجنسی اور اس فلڈ سے ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کو بچایا ہے، اسی طرح ہم اس کو بھی بچائیں گے اور اس کو بھی ٹیکل کریں گے انشاءاللہ۔ زیادہ پانی آنے کا امکان تو نہیں؟ نہیں، اب تک کوئی ایسا امکان نہیں ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ بارش زیادہ پڑی تو 7 لاکھ کیوسک جو ہے
وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں 7 لاکھ کیوسیک پانی جو ہے وہ ہماری ریلا جو ہے وہ یہاں سے گزر سکتا ہے ڈسٹرکٹ شکارپور کے کچے کے بیلٹ سے۔ ڈپٹی کمشنر شکارپور ابرار جعفر کی گفتگو، ان کا موقف تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا۔ یقیناً جہاں پر ہم تنقید کے بڑے ماہر ہیں وہاں پر تعریف کی بھی ہمت ہم میں ہونی چاہیے۔ تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، بھلے اس کے بدلے مجھ پہ تنقید ہو، کہ ڈپٹی کمشنر شکارپور سالس طریقے سے صحیح، کیونکہ اگر اس قسم کی خبروں کو ہمارے ذریعے وہ میڈیا کی زینت بناتے کہ افسران گرفتار کیسے ہوئے، گرفتار کر کے ان سے کام کیسے لیا گیا، تو شاید وہ آج ہیرو ہوتے، لیکن وہ خبریں میڈیا کی زینت نہیں بنی، لیکن ان کو پتا تھا جن کو کام کرنا تھا، جن سے کام لینا تھا۔ تو بہرحال ہم ان کو شاباش دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، نہ صرف ڈپٹی کمشنر شکارپور کو، ریونیو کے انتظامیہ کو، خاص طور پر محکمہ صحت کو۔ ڈاکٹر عاشق شیخ صاحب جب تک ڈی او جو ہے محکمہ صحت کے تھے تو شاندار ان کا کردار اور کام تھا، کہیں پہ ہم نے ان پہ لالچ نہیں تھی کہ نئے ڈی او جو ہیلتھ ہیں ان کا ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ان 2 ڈپارٹمنٹس کا اچھا کردار رہا ہے۔ ٹی ایم ایس کسی حد تک کام کرتے رہے، لیکن جتنا ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ نہیں کر سکے، ضلع انتظامیہ ہو یا دیگر ادارے ہوں، انہوں نے ان سے کام لیا۔ ایم این اے میر عابد حسین بھائیو کی کارکردگی بھی شکارپور میں پانی کی نکاسی کے حوالے سے انتہائی شاندار رہا۔ بہرحال سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، سماجی ادارے ہوں، مختلف افسران ہوں، جنہوں نے کام کیا ہے ان سب کو سلام ہو، اور جنہوں نے نااہلی اور کوتاہی کی ہے یقیناً وہ احتساب کے کٹڑے میں اور ان کا ضمیر پر ان کو جھنجھوڑتا ہوگا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ چیلنجز بہت باقی ہیں، ہمیں تنقید کے ساتھ ساتھ تعریف بھی کرنی ہوگی، حوصلہ افزائی بھی کرنی پڑے گی، اور نشاندہیاں بھی کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مشکل کی گھڑی سے آگے نکلنے کے لیے ہمت اور حوصلہ درکار ہے۔ اپنے میزبان سلطانیت کو دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد۔